بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کے ہوسٹ شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے تک واقعہ بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے کمرے سے باہر کی طرف دوڑے تو زلیخا نے آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے آپ کا دامن پکڑ لیا تو قمیض مبارک کا دامن پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ دروازے پر عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ زلیخا بھی پیچھے دوڑی اور جب باہر آئی تو اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت بلکہ بہتان لگا دیا کہ میں بے قصور ہوں، اصل قصوروار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سچی بات بتائی کہ زلیخا نے مجھے بہکانا چاہا اپنی مطلب براری کے لیے، اور میں زلیخا سے بچنے کے لیے باہر کی طرف بھاگا ہوں۔ وہاں پر زلیخا کے خاندان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی خاطر اس بچے کو اس چھوٹی سی عمر میں بولنے کی قوت عطا کر دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اور معصوم ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔ یہ بہت ہی بڑی عقل مندانہ دلیل تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی کوشش کی ہوگی اور عورت نے مدافعت کی ہوگی، جس کے نتیجے میں قمیض آگے سے پھٹ گئی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے عورت سے بھاگے ہوں گے اور عورت نے روکنے کے لیے قمیض پکڑی ہوگی، تو اس صورت میں قصوروار عورت ہوگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28 ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ عزیز نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ معاشرے میں اس کی بدنامی نہ ہو، اور پھر اپنی عورت کو حکم دیا کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ یہاں ذیلی طور پر ذکر ہو جائے کہ اس وقت مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اللہ پاک کی قدرتوں کا بھی یقین تھا اور جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ چھپانے کے باوجود بھی یہ واقعہ مصر کی ہائی سوسائٹی کی عورتوں میں پھیل گیا، اور عورتوں نے زلیخا کے بارے میں آپس میں گفتگو شروع کر دی، اور زلیخا سے ملاقات کرتے ہوئے بھی دبے لفظوں میں اس کو تانے دینے شروع کر دیے۔ تو زلیخا نے اس میں اپنی بہت زیادہ بےزتی محسوس کی۔ تو دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھرپور حسن و جمال دیا تھا کہ کوئی بھی عورت ان کو دیکھ لیتی تو حسن کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام عام لوگوں میں جانے سے پرہیز کیا کرتے تھے اور چہرے کے آگے رومال وغیرہ رکھتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور بعض روایات میں ہے کہ برقع پہنتے تھے۔ زلیخا نے اپنی بدنامی دور کرنے کے لیے
اپنی سوسائٹی کی تمام عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلوا لیا۔ جب وہ آ گئیں تو سب کے سامنے پھل رکھ کر ایک ایک چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر نقاب کے ان عورتوں کے سامنے کر دیا۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنا آپ بھول گئیں اور بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ کر زخمی کر لیے، اور ان کے منہ سے نکلا کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں کو کہا کہ تم سب مجھے رسوا کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے ان کو بہت زیادہ بہلایا پھسلایا، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، بناؤ سنگھار کیا، لیکن یہ محفوظ ہی رہے۔ اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ علیہ السلام نے میرا مطلب پورا نہ کیا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر آپ علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ دوسری عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی ترغیب دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، قید خانہ کی صحبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور تو اپنی عنایت سے دور کر دے مجھ سے ان کے مکر کو، کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں ان عورتوں کی طرف اور بن نہ جاؤں نادان۔ پس قبول فرمائی آپ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو حسن کا ایک وافر حصہ عطا کیا گیا ہے۔ امام سہیلی اور دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا آدھا نصیب ہوا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام بشری حسن کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے جنتی مرد حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور حسن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف یعنی کہ آدھا عطا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد ظاہری حسن میں اتنی حسین عورت دنیا بھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سارہ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک بجلی کی مانند چمکتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ کوئی عورت کسی ضرورت کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، اور دیگر مفسرین و ائمہ کرام کے مطابق آپ لوگوں سے چھپنے کے لیے برقع پہنتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے تشریف لائے تو وہ زلیخا کو معذور سمجھنے لگی اور اس قدر خود رفتہ ہوئیں کہ چھریوں سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رعب و جلال و دہشت و دبدبے نے ان سے بولنے کی قوت بھی سلب کر لی، اور وہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بے گناہ ہیں لیکن لوگوں میں ان کی وجہ سے طعن و تشنیع بہت ہو رہی ہے، تو ان دونوں نے اپنی ظاہری عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس قصہ کو ایک نیا رنگ دیا جا سکے اور بجائے زلیخا کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہگار سمجھنے لگے۔
لہذا ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بے گناہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ در حقیقت یہ بھی اللہ پاک کے غیبی نظام کا ایک حصہ تھا کہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے شر سے محفوظ ہو گئے تھے اور مصر کی گندی اور حیا سوز معاشرت سے محفوظ ہو گئے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی عصمت میں شمار ہوتا ہے۔ قید خانہ کے جس کمرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے اس میں 2 نوجوانوں کو بھی قید کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا اور اس کا نام بنوا تھا، اور دوسرا باورچی تھا، یعنی جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، اس کا نام حجلت تھا۔ بادشاہ نے کسی مسئلے میں ان کو مجرم جانا تھا اور قید کا حکم سنا دیا تھا۔ جب یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانہ میں ملے تو آپ علیہ السلام کی سیرت، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، گفتار و کردار، عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا سے حسن سلوک دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھے۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ گویا انگور کی 3 بیلیں ہیں جن پر انگور کے خوشے نکل آتے ہیں اور وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان گچھوں کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے پیمانے کے مطابق انگور کا رس نچوڑتا ہے اور پھر بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور نان بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹی کے 3 برتن رکھ کر کہیں جا رہا ہوں، پرندے آتے ہیں اور اوپر والی ٹوکری سے کھانا کھا کر اڑ جاتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ پاک کی عطا سے خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ قید خانہ میں جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں آپ دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور وقت بتا دے گا کہ جو تعبیر میں بتاؤں گا وہ ہو بہو اسی طرح پوری ہو جائے گی۔ تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دینا ضروری سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کریں اور انہیں توحید کی راہ پر گامزن کریں، اور توحید انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رفیقو، یہ تو بتاؤ کہ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ کیا تم ان بتوں اور ناموں کو پوجتے ہو جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ کیا ان بتوں کو پوجنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس یا حکم یا اختیار ہے؟ صرف اللہ پاک کا حکم اور اللہ پاک کی ذات واحد ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا فرض پورا کر چکے اور دعوت توحید دے دی تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ ساقی کے لیے آپ علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس قید سے رہائی پا لو گے اور دوبارہ ساقی کے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو مشروبات پیش کیا کرو گے،
اور نان بھائی کی خواب کی تعبیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا کہ کیونکہ تم قید سے نجات پا جاؤ گے اور عہدے پر بحال ہو جاؤ گے تو بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ شخص قید کاٹ رہا ہے اور اس نے بادشاہ کی سلطنت میں کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کا استعمال کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر ہو بہو پوری ہو گئی اور بادشاہ نے نان بھائی کو قصوروار سمجھ کر سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا اور اس کو سولی پر لٹکا کر اس کی لاش کو کھلے میدان میں پھینک دیا گیا، جہاں پرندے اس کا گوشت کھاتے رہے، اور ساقی کو بے گناہ تصور کیا جا کر رہا کر دیا گیا اور وہ واپس اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچانا بھول گیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی عرصہ قید میں رہنا پڑا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔